السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ کو مائیکل جیکسن کی عبرتناک اور سچی کہانی بتانے جا رہا ہوں، بالکل سیدھے سادے الفاظ میں جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ مائیکل جیکسن کو کون نہیں جانتا؟ مائیکل جیکسن جس نے میوزک اور ڈانس کو ایک نیا انداز دیا۔ ایک دن مائیکل جیکسن ایک نجومی کے پاس گیا اور کہا کہ میں تم سے 2 سوال کرتا ہوں، تم مجھے ان کا جواب دو۔ نجومی نے کہا ضرور، میں کوشش کرتا ہوں۔ مائیکل جیکسن نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ میرا جو یہ کالا رنگ ہے یہ گورا ہو جائے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میری زندگی کتنی ہے، میں کتنے سال تک زندہ رہوں گا؟ تو اس نجومی نے کہا دیکھیے، جہاں تک تمہاری شکل کی بات ہے یہ جیسی ہے ویسی ہی رہے گی، اس کو تم نہیں بدل سکتے۔ اور جہاں تک آپ کی عمر کی بات ہے، انسان دنیا میں 60-70 یا بہت ہو گیا تو 100 سال تک ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ نجومی کی یہ بات سن کر مائیکل جیکسن زور زور سے ہنسنے لگا اور کہا کہ تم غلط ہو، اگر تم غلط نہیں بھی ہو تو میں تم کو غلط ثابت کر کے رہوں گا، اور میں یہ دونوں کام کر کے رہوں گا۔ میں اپنی کالی شکل کو گوری بھی کر دوں گا اور میں 150 سال تک زندہ رہ کر بتاؤں گا۔ چنانچہ مائیکل جیکسن نے یہ دونوں خواہشیں پوری کرنے کی ٹھان لی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی رنگت اور شکل بدلنا شروع کی۔ اس کے لیے اس نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجن ڈاکٹرز کی خدمت حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک اس نے اپنی بالکل شکل، جلد، حرکت سب کچھ بدل دیا، یعنی کالے اور سیاہ مائیکل جیکسن کی شکل ایک خوبصورت عورت کی شکل کی جیسی ہو گئی تھی۔ ایک نیا اور گورا مائیکل جیکسن لوگوں نے دیکھا، بلکہ دیکھی بھی بولے تو چلے گا۔ اس نے 1987 میں بیڈ نام کی اپنی تیسری البم کو جاری کیا۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی جو بہت زیادہ کامیاب رہی، تقریباً 4 کروڑ اس کی کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے بہت سارے سولو ٹورز بھی کیے، ملکوں شہر گیا اور اپنے شوز کے ذریعے اس نے کروڑوں ڈالر کمائے۔ اس طرح اس نے اپنی کالی رنگت کو سب سے پہلے شکست دی۔ اس کے بعد مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کیا۔ اس نے اپنے تمام خاندان سے رشتے ناطے تک توڑ دیے، اپنے ایڈریس چینج کر دیے، یہاں تک کہ پیسے کے دم پر اس نے گورے ماں باپ بھی خرید لیے، اور اس نے اپنے پرانے دوستوں سے جان چھڑا لی، اور اس کی وجہ سے وہ اکیلا بھی ہوتا گیا اور بناوٹی، آرٹیفیشل اور مصنوعی دنیا میں اور اس کے بھنور میں پھنستا چلا گیا۔ اسی آرٹیفیشل طریقے سے اس نے ایک بیٹا بیٹی بھی پیدا کیا۔ اب باری تھی 150 سال تک زندہ رہنے کی، اور اس نے 150 سال تک زندہ رہنے کے لیے وہ جتن کیے، وہ طریقے اپنائے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ صرف آکسیجن تمبو میں ہی سوتا تھا، اور جراثیم اور بیکٹیریا اور بیماری کے اثرات سے دور رہنے کے لیے اس نے دستانے پہننا شروع کر دیے۔ لوگوں سے ہاتھ ملانے سے پہلے وہ ہینڈ گلوز پہنتا تھا، لوگوں سے ملنے سے پہلے وہ ماسک لگا کر ہی گھومتا تھا، اور وہ کھانا ڈائریکٹ نہیں کھاتا تھا، وہ اسپیشل کھانا ہی کھاتا تھا، اور اپنے ساتھ 22 ڈاکٹرز کی ٹیم ساتھ لے کر گھومتا تھا۔ یہ 22 ڈاکٹر مل کر ڈیلی روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا ٹیسٹ کرتے تھے، اور اس کا کھانا پہلے لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا تھا، وہاں سے گرین سگنل ملتا تھا، اس کے بعد یہ کھانا کھاتا تھا، اور اس کا اسٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا، یہاں تک کہ آپ یقین مانیے اس نے ایکسٹرا پھیپھڑے، دل، گردے، جگر، آنکھیں سب کا ایکسٹرا بندوبست کر کے رکھا تھا، یعنی ایسے ڈونرز تیار کر کے رکھے تھے جس کے گھر کا پورا خرچ مائیکل جیکسن اٹھاتا تھا، اور وہ ڈونرز بھی ہمیشہ تیار رہتے تھے کہ کب ہمارے دل، گردے، پھیپھڑے کی ضرورت مائیکل جیکسن کو پڑ جائے۔ اور یہ سب کارنامے کر کے مائیکل جیکسن کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ 150 سال تک آرام سے زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر ایک دن 25 جون کی رات آئی۔ مائیکل جیکسن کو سانس لینے میں دشواری، تکلیف ہونا شروع ہوئی۔ ڈاکٹرز کو جیسے ہی معلوم پڑا، انہوں نے ملک بھر کے سارے ڈاکٹرز کو مائیکل جیکسن کے گھر پر جمع کر لیا۔ دنیا بھر کے ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن ناکام ہوئے، فیل ہوئے۔ موت کو کون روک سکتا ہے بھلا؟ مجبوری میں ہاسپٹل لے جانا پڑا، اور وہ شخص جو 150 سال تک جینے کے لیے اس نے سب کچھ کیا، صرف 30 منٹ میں مر گیا۔ صرف 30 منٹ۔ اس کی روح
चुटकी से भी कम टाइम में खुदा के पास पहुंच गई। माइकल जैक्सन के मरने की खबर 10 मिनट में उस वक्त गूगल पर 10 लाख लोगों ने पढ़ी और गूगल का उस वक्त का सबसे बड़ा ट्रैफिक रिकॉर्ड था और इस हेवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सर्वर भी डाउन हो गया था, जिसके लिए गूगल को लोगों से माफी तक मांगनी पड़ी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि बहुत ज्यादा हद से ज्यादा एहतियात करने की वजह से माइकल जैक्सन का पूरा जिस्म अंदर से ढांचा बन गया था। वो गंजा था, उसकी पसलियां टूटी हुई थीं, उसकी टांगों और हाथों पर इंजेक्शन के हजारों निशान थे, हजारों सुराख थे और प्लास्टिक सर्जरी की वजह से वो पेन किलर का मोहताज हो गया था। लेकिन ये सारी एहतियात, ये डॉक्टरों की टीम, ये डोनर्स की टीम, ये इंजेक्शन, ये गोलियां, ये दवाइयां उसे मौत से नहीं बचा सकी। मेरे भाइयों, माइकल जैक्सन की ये मौत लोगों के लिए ऐलान है कि इंसान पूरी दुनिया पर फतेह हासिल कर सकता है, लेकिन अपने मुकद्दर को नहीं बदल सकता, अपने खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता, अपनी मौत को शिकस्त नहीं दे सकता, मौत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। नासरीन, मौत बरहक है, हर बशर को एक दिन मौत जरूर आनी है। इंसान कुछ भी नहीं है, इंसान की ताकत बस 2 सांसें हैं, वो भी अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान चाहे पूरी दुनिया का बादशाह बन जाए, लेकिन असल बादशाहत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, वो कुल कायनात का बादशाह है। ये गरूर, ये अकड़, ये किस बात की फिर? मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही जाएंगे। जरा सोचें, हमारे जीने का मकसद क्या है? नासरीन, उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी को ज़रूर दबाएं। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।